جنہوں نے ہماری ایمرجنسی کال پر فوراً یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ ہم نے 16 اکتوبر کی ہڑتال کی جو کال دی ہوئی تھی وہ کال ہماری برقرار ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی اور بار بار ہمیں فون آ رہے تھے کہ آج ایڈیشنل آئی جی نے آپ سے ملاقات کی ہے تو اس میں آپ کی ہڑتال ہے یا نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہماری کل کی بھرپور ہڑتال ہے، اور اس ہڑتال میں ہمارے ساتھ تمام مشائخ نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے جید عالم دین مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی ہماری اس ہڑتال کی حمایت کی ہے، اور اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر سے یوسف قصوری صاحب نے ہماری اس ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ڈاکٹر رزاق اسکندر صاحب، مولانا نور الحق حقانی صاحب، قاری حنیف جلندری صاحب، مولانا امداد اللہ یوسفزئی صاحب اور جناب قاری قاضی عبدالرشید صاحب نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح مولانا انوار الحق حقانی صاحب اکوڑا خٹک والے، انہوں نے بھی حمایت کی ہے۔ مولانا حامد الحق صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، انہوں نے بھی ہماری اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح راشد محمود سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام سندھ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی ہماری اس ہڑتال کا حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس 16 اکتوبر کو ہونے والی ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح قاری عثمان صاحب، حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، اور اسی طرح مفتی زروری خان صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، انہوں نے بھی ہماری اس ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے بھی ہماری اس ہڑتال کی حمایت کی ہے، اور جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ہماری اس ہڑتال کی حمایت کی ہے، اور اس کے ساتھ کل MKM کے دفتر میں ہمارا ایک وفد گیا تھا، انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے اس ہڑتال کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے بھی ہمیں اس ہڑتال میں حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ان تمام جماعتوں اور اس کے علاوہ تاجر برادری کے حضرات ابھی بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، یہ تاجر اتحاد ہے۔ اسی طرح حکیم شاہ صاحب جو تاجر اتحاد کے صدر ہیں، انہوں نے بھی کل ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹر حضرات نے بھی مختلف جگہوں سے ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ہڑتال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ارشاد بخاری صاحب اور دیگر جو حضرات ہیں، ان نے بھی ہماری اس ہڑتال کا حمایت کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء کرام، تمام مسالک کے لوگ اور مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اور تاجر اور تعلیمی ادارے، ان تمام نے ہمارے ساتھ ہڑتال کی حمایت کی ہے، اور ہماری یہ ہڑتال کی کال بالکل پرامن ہے۔ میں آج کے اس پریس کانفرنس میں آپ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا انتظامیہ کو، ارباب اقتدار کو اور ریاست کو بھی، کہ ہماری ہڑتال بالکل پرامن ہوگی۔ شرپسند عناصر پر آپ بھی نظر رکھیں اور ہم بھی نظر رکھیں گے۔ آج ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ہماری یہی بات ہوئی کہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس جمہوری حق پہ آپ کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اور اس جمہوری حق کو روکنا بھی درست نہیں ہے، اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ اس لیے آپ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوشش کریں، ہم آپ کے معاون بنیں گے، اور ہم پرامن ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ ہمارے معاون بنیں، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ملک بھر میں اس ہڑتال کے حوالے سے کسی مکتبہ فکر کا بھی ہم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہڑتال کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کے مطالبات رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مطالبہ کہ اس ملک کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی تعلیمی کمیٹی کے ممبر اور ناموس صحابہ تحریک کے سربراہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کو جو 10 اکتوبر کو شہید کیا گیا ہے، ان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر اس ہڑتال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو اس مطالبے میں دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
اداروں نے اور ملک کے مقتدر شخصیات نے بتایا تھا کہ یہ محرم بڑا سخت گزرے گا اور اس میں بین الاقوامی سازش کے ذریعے ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا اس پر احتیاط سے رہنا ہے۔ پھر محرم الحرام میں حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام کی گستاخیاں ہوئیں، اسلام آباد میں، لاہور میں اور پھر کراچی میں، اور اس پر ملک بھر میں احتجاج ہوئے، اور اس کے بعد چہلم والے دن پھر میرپور خاص سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی یہ گستاخی کی گئی، اور ایک اہل تشیع مکتب فکر کے ایک عالم کے جنازے میں بھی یہ گستاخیاں کی گئی، لیکن وہ گستاخ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاتلوں کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ قاتل اگر نامعلوم ہے تو گستاخ تو معلوم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گستاخ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے، اور ان پر جو FIR درج کی گئی ہیں اس میں دہشت گردی کی دفعات کیوں نہیں لگائی گئی۔ تیسرا ہمارا بڑا مطالبہ یہ ہے ان گستاخوں کو گرفتار کرنے کے بعد کہ اس ملک میں اس بے چینی کے خاتمے کے لیے اور ملک میں امن و امان کے لیے اور فرقہ واریت سے بچانے کے لیے اس ملک میں قانون سازی کی جائے۔ صحابہ کرام اہل بیت عظام سمیت مقدس شخصیات حضرت ابوبکر صدیق، خلفائے راشدین، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان سمیت جتنے صحابہ کرام اور حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا حسن حسین سمیت جتنے اہل بیت عظام ہیں، اہل بیت اور ازواج مطہرات سمیت ان سب کی عزت اور ناموس پر قانون سازی کی جائے اور انہیں سخت سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے اور ملک میں بدامنی اور بے چینی نہ پھیل سکے۔ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی ہے کہ ہمارے مدارس جو مراکز ہیں علم کے اور ان کے جید علماء کرام جو ان مراکز کو چلا رہے ہیں اور ملک میں ہمیشہ انہوں نے قانون کی پاسداری کے لیے اپنا کردار ادا کیا، انہیں فل پروف سیکورٹی فراہم کی جائے۔ جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اس ملک میں بیرونی ایجنڈے کے مطابق افراتفری اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس راستے کو بھی روکا جا سکے۔ اس کے لیے جو ہے یہ ہماری ہڑتال ہو رہی ہے، اور اس پر ہمیں سندھ کے 26 سے زائد اضلاع سے تاجروں نے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے، پشاور سے، اسلام آباد سے، بلوچستان، کوئٹہ سے ہمارے بہت سارے دوستوں نے ہمیں فون کر کے اس ہڑتال کی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں بھی انشاءاللہ العزیز بھرپور ہڑتال کریں گے۔ میں آخر میں آپ کے توسط سے ان تمام زعماء ائمہ کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مساجد کے اندر اس ہڑتال کا اعلان کر کے لوگوں کو آگاہ کریں اور ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ یہ پرامن ہڑتال ہوگی۔ میں اپنی انتظامیہ کے لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم پرامن ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ بھی ہمارے معاون بنیں، اور معاون بن کر آپ بھی ایسے شرپسند لوگ جو اس میں کوئی افراتفری پھیلانا چاہیں ان پر نظر رکھیں، اور ہم بھی نظر رکھیں گے تاکہ اس پرامن ماحول کو کوئی خراب نہ کر سکے۔ میں تعلیمی اداروں کے سربراہان سے کہنا چاہوں گا کل جمعے والے دن آپ بھی عام تعطیل کا اعلان کر کے اس ہڑتال کا حصہ بنیں تاکہ بچے صبح صبح اسکول جاتے ہوئے انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہم مل کر ایک قوم ہو کر یہ بات بتائیں کہ یہ کسی ایک فرقے یا جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے اور ملک میں بدامنی کے خاتمے کا مسئلہ ہے، لہٰذا تمام لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے ان کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور وہ ٹیم اس پر اپنی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے اس ٹیم پر جو بنی ہے، چونکہ وہ ایڈیشنل IG کی نگرانی میں بنی ہیں اور وہ ایک قابل افسر ہیں، ہم نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور امید کی کہ انشاءاللہ وہ محنت کریں گے تو قاتل پکڑے جائیں گے۔ آج کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو علماء کرام کو سیکورٹی دی گئی تھی تو سیکورٹی بھی واپس دے دی گئی ہے۔ بعض علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو گاڑیاں سیکورٹی والوں کو دی گئی تھی وہ خراب ہے، گاڑیاں ناقص ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ان گاڑیوں کو ٹھیک کرانے کی ایسی کوئی اطلاعات ہیں؟ جو سیکورٹی واپس کی گئی تھی وہ تو پہلے کی واپس کی گئی تھی، اب حضرات کو سیکورٹیاں ملی ہیں۔ جامعہ فاروقیہ جو اس واقعے کا اہم ترین ادارہ ہے،
اس کے جو محتمم صاحب مولانا عبیداللہ خالد صاحب ہیں اور نائب محتمم مفتی انس صاحب ہیں جو مولانا عادل خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہیں جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ گاڑی اس قابل نہیں ہے جو چل سکے۔ اس پر انہوں نے آج شکایت بھی کی ہے اور درخواست بھی دی ہے کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے تو صحیح دی جائے، تاکہ جس سیکورٹی کے ذریعے ہم شہر میں سفر کر سکیں۔ اور ہم بھی آج مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ادارے سمیت ان تمام بڑے اداروں کی سیکورٹیاں فراہم کی جائیں تاکہ ہمارے علماء محفوظ ہو سکیں۔ مولانا صاحب اتنا بڑا واقعہ تھا، آرمی چیف نے اس کی اور وزیر اعظم نے بھی وہ کری، اتنے بڑے واقعے کے اندر جو ابھی تک شواہد مل رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ میں آ رہا ہے، تو کیا اتنے بڑے واقعے کی کوئی سپریم ہائر لیول کی انکوائری کمیٹی کا مطالبہ کریں گے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو اپنا کام ہم کرنے دیں گے اور کرنے دینا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے یہ چیزیں سامنے لائیں۔ لیکن میرا ایک اس پر سوال یہ ہے کہ محرم سے پہلے ہمارے سیکورٹی ادارے کہہ رہے تھے کہ ملک میں بدامنی ہوگی، تو انہوں نے اس پر کوئی ورک تو کیا ہوگا، آدھے سے زیادہ ورک تو ہو چکا ہوگا کہ پہلے سے انہوں نے نظر رکھی ہوگی، پھر واقعہ بھی ہو گیا، تو اس کا نتیجہ تو 2 دن میں آ جانا چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں آیا، یہ قابل افسوس ہے۔ انہوں نے آج یہ بات ہمیں بتائی ہے اور ہماری علماء کمیٹی نے اس کے لیے حامی بری ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نمائندے بھی ان کو تعاون کے لیے ضرور دیں گے جو ان کے ساتھ مشاورت میں رہیں گے۔ ایک بات بھی اور بتاتا چلوں کہ ہماری علماء کمیٹی کے بہت سارے حضرات چونکہ اس وقت چلے گئے تھے، ہم نے ایمرجنسی میں آپ حضرات کو اس لیے مدعو کیا کہ خبریں یہ چل رہی تھی کہ شاید ہم نے ہڑتال مؤخر کر دی ہے یا ایڈیشنل آئی جی سے کوئی مذاکرات ہو گئے، تو اس خبر کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے ہم نے منگوائی ہے، ورنہ بلائی ہے، ورنہ ہمارے اور بہت سارے اکابر علماء کرام آج دن کے ہمارے اجلاس میں شریک تھے اور میٹنگ میں بھی موجود تھے۔ ہماری اپیل جو ہے وہ صدائے عام ہے، یاران نقطہ کے لیے، جو چاہے اس سے روشنی لے لے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور ملک بھر کے لوگوں نے جو ہمیں ٹیلی فون کر کے اور جتنے بڑے اکابر نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، یہ شہر سے باہر کے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے پورے ملک میں اس کو محسوس کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا مرکز سندھ اور کراچی ہے۔ حکومت نے کوئی آپ سے رابطہ کیا کہ حکومت یا مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت سے ابھی تک علماء کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، سوائے آج کے ایڈیشنل آئی جی کے آنے کے سوا اور کوئی رابطہ کسی حکومتی اہلکار نے نہیں کیا۔ اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا کام پرامن احتجاج ہے، وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ وہ ان کے ادارے میں تو گئے ہیں، لیکن علماء کمیٹی سے نہ کسی نے فون پہ تعزیت کی ہے اور نہ ان سے کوئی ملنے کے لیے ہے۔ مولانا اقبال اللہ صاحب ہماری اس جو کراچی کمیٹی ہے اس کے سرپرست ہیں، اور قاری اللہ داد صاحب چونکہ ابھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے گھر میں کوئی ایسا مریض تھا جس کی وجہ سے وہ اسپتال انہیں جانا پڑا، وہ آ نہیں سکے۔ پریس کانفرنس انہوں نے ہی کرنی تھی، ان کی غیر موجودگی مجھے کرنی پڑی۔ مولانا حماد مدنی صاحب، مولانا تاج محمد انفی صاحب اور ہمارے مفتی صاحب یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ممبران ہیں جو آ نہیں سکتے۔ قاری عثمان صاحب کراچی میں نہیں ہیں، مولانا طلحہ رحمانی صاحب وہ بھی کراچی میں نہیں ہیں، وہ کس گزر کی وجہ سے شہر سے باہر ہیں۔ بہت شکریہ، بہت تھینک یو، بہت مہربانی۔ اچھا وہ ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہڑتال تو ہوگی، بیٹھ جائیں، آ جائیں، وہ مظاہروں کا نہیں پتا۔ جمعے والے دن ہڑتال تو ہوگی، جمعے کے بعد ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ہمارے وہاں کے مقامی لوگوں اور علماء کے احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے جو ہر ضلع کے اس کے ضلعی ہیڈ کوارٹر پر منعقد کیے جائیں گے۔ دن ہڑتال ہوگی، نماز جمعہ کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے یہ احتجاجی مظاہرے ہیڈ کوارٹر ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر منعقد کیے جائیں گے۔ لانڈی کا دو چرنگی بھی ہوگا، باقی اور مختلف جگہوں میں جس کی اطلاع آپ کو بذریعہ پریس ریلیز کے بتا دی جائے گی۔ جمعہ کے بعد